الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال الله تعالى في مقام آخر كلوا واشربوا ولا تسرفوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ دنیا نہیں بنائی بلکہ یہ دنیا ایک چھوٹے سے سولر سسٹم کے اندر ہے، اسے بھی اللہ نے بنایا۔ یہ سولر سسٹم جس ملکی وے میں ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ وہ ملکی وے پھر ایک گیلیکسی میں ہے، اس گیلیکسی کو بھی اللہ نے بنایا۔ وہ گیلیکسی آگے گیلیکٹک پلیٹ کے اندر ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ اور اس قسم کی ان گنت گیلیکٹک پلیٹس ہیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ آج کا انسان صرف اپنے روٹی کپڑے مکان کے لیے پریشان ہے اور اس کی نظر بڑی محدود ہے، تو یہ صرف اپنے قریب کے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے ہی مسائل میں الجھا رہتا ہے۔ اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ اس سے اگلی بات یہ کہ اس ذات کے جو خزانے ہیں، رزق کے خزانے، صحت کے خزانے، برکتوں کے خزانے، وہ انفینٹ ہے، لامتناہی ہے، ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود یہ اپنے رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو بچپن سے لے کر مرتے دم تک براہ راست اللہ رب العزت پالتے ہیں، اور جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ بھی دنیا میں آیا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو نا کیئر ٹیکنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اپنا باڈی ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر سکتا۔ یہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت چھوٹا بچہ ہو نا تو سردیوں میں اس کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، ریپ کر کے۔ فرماتے تھے جو ایک بڑا انسان اس کے اندر اللہ نے ایک آٹومیٹک نظام بنایا ہوتا ہے، تو وہ باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کر لیتی ہے، بچہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کو ماں کی اور نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ساری زندگی وہ ماں، یقیناً ماں کے بے انتہا احسانات ہیں جو بندہ اتار ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود جو ذات پال رہی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ بات جس کو سمجھ میں آ جائے نا، سمجھے اس کے تعلق مع اللہ بس کامل ہو گیا، وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے سبب چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اس سبب کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بس یہ سبب ہی سب کچھ ہے، اسی نے دینا ہے، اسی نے کرنا ہے۔ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہاں سبب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ دے دیتے ہیں۔
بچپن سے جس بچے کو پالا، یعنی یہ سالڈ فوڈ نہیں کھا سکتا، دانت ہی نہیں ہے، چبا ہی نہیں سکتا کچھ، تو بالکل نرم غذا دودھ، اس کے بعد کچھ بڑا ہوا تو کچھ سیمی سالڈ کے دودھ کے اندر کچھ بسکٹ سا ملا کے نرم سا کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے. پھر یہ کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سیریلز اس قسم کے، اس کے بعد پھر یہ روٹی کو تھوڑا تھوڑا چبانا شروع کرتا ہے، اور پھر یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ دانت سے ہڈی بھی توڑ لیتا ہے. یہ جو ماں کی صورت میں ایک سبب ہے یا والد کی صورت میں ایک سبب ہے، یہ صرف سبب ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے. دلیل بڑی واضح ہے کہ جن بچوں کے والد نہیں ہوتے، کیا وہ بچے مر جاتے ہیں؟ جن بچوں کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، پیدائش کے ساتھ بعض کا بچے کی ولادت کے وقت ہی ماں فوت ہو جاتی، تو کیا وہ بچے مر جاتے ہیں؟ اچھا چلیں، آپ کے ذہن میں فوراً آیا ہوگا، چونکہ انسان یہ مائنڈ ہے نا، یہ مائنڈ لاجیکل ہے بڑا، تو فوراً کوئی اگلی سٹرنگ پہ یہ لٹک جاتا جائے. بھئی ماں نہیں ہے تو رشتہ دار پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی. ایک بچہ اگر جنگل میں ہے اور وہاں بھی اس کی افزائش ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کون کرتا ہے؟ اسے کون پالتا ہے؟ اللہ رب العزت یہ تمام اسباب پیدا فرماتے ہیں جو انسان کے لیے ضروری، اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے جتنے اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت پیدا فرماتے، چونکہ اصل پھر کون ہوئے؟ اللہ رب العزت. اس بات کو نا نالج کی حد تک تو میرا خیال ہے ہر مسلمان کے نالج میں ہوتا ہے، لیکن اس پر یقین آ جائے ہمارا، ہم اس کو بلیو کریں بائی ہارٹ. وہ کہتے ہیں نا آئی ریئلی مین اٹ، بندہ کہتا ہے نا کسی بات کو زور دینا ہو تو میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، تو دل میں ہمارا یہ بات آ جائے کہ اصل پالنے والی ذات اللہ رب العزت. دیکھیے ہم سب کہتے ہیں اور ہمارا یقین بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، نو ڈاؤٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے بچپن سے لے کر وفات تک واقعتاً رول ماڈل بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ حیات تھی، 6 سال کی عمر تھی، والدہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی. اللہ، اب کرنے والی ذات اللہ کی تھی، تو اللہ سبب بناتے چلے گئے، کبھی چچا کی طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف. اور کوئی ایک بھی سبب اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ بھی بندہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے سنبھال لیا تھا، نہیں، وہ اسی لیے کبھی ایک کے پاس، پھر وہ فوت ہو گئے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. اللہ تعالیٰ کیسے ان کو جو ہے ایک کے بعد ایک سبب، ایک کے بعد ایک سبب اللہ تعالیٰ بناتے چلیں گے. تو نقطے کی بات یہ ہے کہ ہر مخلوق، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ کوئی دابا کہتے ہیں چوپائے کو، جانور کو، کہ دنیا میں کوئی مخلوق، اس کا مطلب ہے کوئی بھی مخلوق جو لیونگ تھنگ ہے ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اللہ نے رزق اپنے ذمے لے لیا ہے. عجیب سی بات ہے کہ آپ کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کریں، جوائن کریں. میں مثال یہاں دینا چاہوں گا، ہمارے یہاں بڑی کمپنی ملٹی نیشنل سمجھی جاتی ہے کیونکہ ملٹی نیشنل کے دفاتر پوری دنیا میں مختلف کنٹریز میں ہوتے ہیں، بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے، تو عام طور پہ بندے کو شک شبہ نہیں ہوتا یار میری سیلری رہ جائے گی. تو ان کو پتہ ہے کہ اتنے ان کے فنڈز ہوتے ہیں، اتنے بلینز ٹریلینز آف ڈالر ہوتے ہیں، تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. اب آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جوائن کریں اور اس ملٹی نیشنل کمپنی کا اونر، مینیجر نہیں، اونر خود کہے کہ آپ کی سیلری میرے ذمہ، کیسا یقین آ جاتا ہے. اتنا بڑا آدمی جھوٹ تو نہیں بول سکتا، غلط بیانی تو نہیں کر سکتا. میرا اس کا مذاق بھی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے شغل میں ایسے بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی شخصیت وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی جو سیلری ہے وہ میرے ذمہ ہے.
اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تمام چوپائے جتنے دنیا میں مخلوق ہے، انسان تو کون ہے؟ اشرف المخلوقات ہے جس کو اللہ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم علیہ السلام۔ تو یہ تو لاڈلا ہوا نا۔ میں عام مخلوق، یعنی یہ جو دمبے ہیں، بکرے ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، سانپ، ایون حتیٰ کہ خنزیر جو نجس العین ہے اس کو بھی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمام جو جاندار ہیں ان کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ تو ملٹی نیشنل کمپنی کا اگر باس کہہ دے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، کائنات کو بنانے والی ذات خود کہہ رہی ہے رزق میرے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے لامتناہی ہیں، انفینٹ ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے۔ مختلف قرآن کے اور احادیث میں جو واقعات آتے ہیں اس سے انسان کو کچھ حوصلہ مل جاتا ہے، کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم جو یہود قوم ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو پنشمنٹ دی۔ وہ پنشمنٹ کس بات پہ تھی وہ واقعہ لمبا ہے، میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم کو پنشمنٹ دی، اور پنشمنٹ یہ تھی کہ وہ ایک میدان میں تھے، کافی بڑا میدان تھا، اور وہ اس سے نکلنا چاہتے تھے، دوسرے شہر پہنچنا چاہتے تھے، اور ان کو پنشمنٹ یہ ملی کہ اسی میدان میں، اسی بڑے سے گراؤنڈ میں نا، وہ they were circling around، کہ وہ صبح چلتے 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 تھک جاتے، شام ہو جاتی تو وہ سو جاتے، اور جب صبح ہوتی نا تو ان کے دماغ میں آتا کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اپوزٹ جہاں سے آئے تھے، پھر ادھر چل پڑتے، پھر شام ہو جاتی، پھر کہتے آرام کر لیتے، پھر اٹھتے تو پھر واپس اس ڈائریکشن میں۔ تو یہ سزا تھی اللہ کی طرف۔ تو اسی گراؤنڈ میں نا وہ کتنے مہینے رہے؟ 1 مہینہ، 6 مہینے، سال، 40 سال، 40 ایئرز۔ یہ ان کی جیل تھی، یہ ان کی جیل تھی، کہ ویسے تو قید نہیں تھے لیکن اب اس سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس زمانے میں گوگل میپ بھی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس کہ بھی کہیں ادھر ادھر نکل جائے پوچھ کے کسی سے۔ اب وہ ان کو سزا ملی ہوئی تھی۔ اچھا، اس سزا کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ تمام جانداروں کا رزق اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ذمے۔ اب دیکھیں، کوئی بندہ قتل کر دے، اس کو جیل ہو جاتی ہے، اس کو پھانسی ڈکلیئر ہو جاتی، جج اناؤنس کر دیتا ہے جی اس کو فلاں تاریخ کو پھانسی ہو جائے، تو کیا خیال ہے؟ اس کے باوجود اس کو کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ وہ جیل والے بھی سمجھتے ہیں کہ بھی پھانسی تو جب ہوگی ہوگی اس کا جو 2 یا 3 ٹائم کھانا وہ تو ہمارے ذمے، وہ تو جیل میں بھی کھانا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل قوم کو اس گراؤنڈ کے اندر رزق پہنچایا۔ رزق کیا تھا؟ من اور سلوہ، یہ 2 چیزیں تھیں، اس کو اکٹھا ملا کے من اور سلوہ کہہ دیتے۔ اچھا، من اور سلوہ تھا کہ انفیکٹ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو سلوہ ہے نا، یہ بٹیر نما ایک پرندہ ہوتا ہے، بٹیر کو ہی کہتے ہیں بیسیکلی، تو یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ تو ان کے نا بڑے بڑے، یعنی ان کے پورے غول کے غول، یہ جہاں بنی اسرائیل قوم جاتی ہے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ عام طور پر پرندے کو آپ پکڑنے کے لیے آگے جائیں تو وہ اڑ جاتا ہے، تو یہ کھڑے رہتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا۔ تو یہ پھر کیا کرتے، اس بٹیر کو اس کے پر وغیرہ اتار کے، تو وہ جیسے پرانے وقتوں میں آگ لگاتے تھے لکڑی وغیرہ یا پتھر کو رگڑ کے، تو یہ اس کو باربیکیو کر کے آگ میں بھون کے کھا لیتے تھے۔ تو جناب یہ جیل میں سزا ملی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر نمکین کھا کھا کے بندہ تھا، کہتا ہے سویٹ ڈش بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک نا، جو اسی گراؤنڈ میں کوئی درخت ہے نا، درختوں کے اوپر شبنم جیسے برستی ہے نا، اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی جو وہ جم جاتی تھی، اور وہ جیلی ٹائپ ہوتی تھی، لیسدار ہوتی تھی، اور میٹھی ہوتی تھی۔ اس کو وہ یہ انگلی سے اتار کے چاٹتے تھے تو وہ میٹھا ہوتا تھا۔ تو یہ من اور سلوہ ان کو 40 سال اللہ نے کھلایا، حالانکہ ان کو پنشمنٹ ملی ہوئی تھی، سزا ملی۔
تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. نافرمانوں کو بھی رزق دیتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی رزق دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ کیا اپنے فرمانبرداروں کو رزق نہیں دیں گے؟ انسان رزق کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں تو رزق نام کی کیا چیز ہے، اور وہ رزق کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ اب چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کو نہیں پتا رزق کیا ہے، لیکن الحمدللہ رزق انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ تو جب بڑے ہوں گے ان کو ایک لفظ پتہ چلے گا رزق، اوئے ہوئے اب رزق کی فکر کرو جی. وہ کسی کو 15 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے، کسی کو 18 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے رزق کیا ہوتا ہے. یعنی ابا جی کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، یا جو بھی سبب ہے اللہ نے بنایا تو وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا رزق کیا آ رہا ہے، اور وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے. رزق کے اندر کیا کچھ شامل ہے؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یار وہ جو روٹی اور سالن ہے نا یہ رزق ہے. رزق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان لائف ٹائم میں کبھی بھی بینیفٹ اٹھاتا ہے اس کو رزق کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو انسان جس سے زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہمارے موزے، ہمارے سویٹرز، جیکٹس، پہننے کی جتنی چیزیں یہ سب رزق ہے ہمارا. کھانے کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کا سب ہمارا رزق ہے. اولاد سے بھی انسان بینیفٹ اٹھاتا ہے، یہ اولاد بھی انسان کا رزق ہے. کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. بیوی انسان کا رزق ہے، عورت کے لیے شوہر اس کا رزق ہے. جس گھر میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اے سی، ہمارا فریج، ہمارا فرنیچر، ہمارا بیڈ، آپ سوچتے چلے جائیں نا گھر میں جتنی نعمت ہیں یہ سب رزق ہے. لوگ کہتے ہیں یار 2 وقت کی روٹی تو اللہ دے دیتا ہے، باقی چیزوں کا مسئلہ ہے، باقی چیزیں شیطان دیتا ہے. اور بھائی سب اللہ دیتے ہیں، سارا ہی اللہ کا دیا ہوا، ایک ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی. تو ایک عورت نے میرے شیخ کو کہا کہ حضرت بس دعا کر دیں میری بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، بس مجھے اللہ سے اور کچھ نہیں چاہیے. تو حضرت نے اس کو بات سمجھانے کی، اچھا اس کے بعد یعنی آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے؟ کہ نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں، آپ گھر سے بے گھر ہو جائیں؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو ہی نہیں چاہتا. آپ کی گاڑی، آپ کا مکان، پیسہ سب چلا جائے؟ نہیں نہیں ایسی بات تو کوئی بھی نہیں. پھر ایسی بات کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ بھائی ہر چیز جس سے آپ لائف میں انجوائے کر رہی ہیں وہ اللہ کا رزق ہے. بچی کی شادی بھی ہو جائے گی، ایسی بات کیوں کرتی ہیں نا شکری والی کہ بس بچی کی شادی ہوئی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ تو باقی کچھ کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا. تو ہر چیز جو ہمیں زندگی میں ملتی ہے، جس سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں، وہ انسان کو دیا ہوا اللہ کا رزق ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب عطا کرتے ہیں، خوب عطا کرتے ہیں. رزق کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. پھر سوال یہ کہ مسئلہ کیا ہے، ہر بندہ پریشان کیوں ہے؟ اسی کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسی مضمون پر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ رزق میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے، رزق پورا کیوں نہیں پڑتا، لوگ رزق کی طرف سے سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہوتے، رزق کا مسئلہ ہمارا حل کیوں نہیں ہوتا، کیوں ہر بندہ ایک ہی بات کری جاتا ہے، مہنگائی مہنگائی جی، گزارا نہیں ہو رہا، بڑی مشکل ہے، بڑا ٹف ہوا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو سوچا آج اسی کے اوپر کچھ بات کریں. پہلی بات تو جو میں نے بنیادی عرض کی وہ یہ کہ ہمارا یہ بلیو نالج نہیں، بلیو ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کو بنانے والے اور اس کو چلانے والے، جس میں اس کے اندر کی ساری مخلوق آ جاتی ہے، اللہ رب العزت ہے. سمندر میں اتنی بڑی مچھلیاں ہیں، یعنی بلو ویل تو انسان کے نالج میں آ گئی، اللہ جانتے ہیں گہرائیوں میں اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہوں گی. تو بلو ویل روزانہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ کھانا کھاتی ہے، ٹنوں کے حساب سے. ظاہر بات ہے گائیں جو ہے وہی ماشاءاللہ کئی کلو چارہ تو وہ کھا جاتی ہے. تو بلو ویل تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے معدے میں 11 ہاتھی آ جاتے ہیں، اتنی بڑی ہے.
تو وہ ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہے. اب کھاتی کیا ہے؟ اگر تو مچھلیاں کھا جاتی تو انسانوں کو مچھلی کھانے کے نہ ملتی. اللہ کی شان ہے، اس کو جو وہ چیز جو کھاتی ہے نا، وہ انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی. کیا چیز کھاتی ہے؟ سمندر کے اندر آخر اتنے جانور ہیں ان کے بھی فضلات ہوتے ہیں، پھر کچھ جانور مر بھی جاتے ہیں، اس سے بھی کچھ جرمز بیکٹیریا وغیرہ سمندر میں پھیل جاتے ہیں. تو جو فنگس ہوتی ہے اس کو کائی کہتے ہیں، یہ سمندر کے اندر ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ صرف پانی جب اپنے منہ میں داخل کرتی ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں، سانس اندر لیتے ہیں باہر نہیں، تو جب یہ اپنے منہ میں پانی بھرتی ہے تو جب پانی ایگزٹ ہوتا ہے اس کے گلپھڑوں سے، اس کے گلز سے، تو وہاں پہ سمجھے چھاننی لگی ہوتی ہے، اور اس چھاننی کے اندر جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے کائی آ جاتی ہے، اور یہ اپنی زبان سے اس کو چاٹ لیتی ہے، چلتی جاتی ہے اور اسی طرح کھاتی جاتی ہے، اور اس کا پیٹ بھرتا رہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام ہوتا رہتا ہے، ایکو سسٹم کے اندر اس پانی کا فلٹریشن سسٹم چلتا رہتا ہے. اللہ نے اتنے بڑے بڑے فلٹر لگا دی، بیل مچھلیاں بھی ہیں اور پانی کو صاف بھی کر رہی ہیں، اور ان کے رزق کا انتظام بھی یہی کر دیا اللہ نے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں اور اس پر یقین کریں. یہ نالج کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بلیف ہونا چاہیے کہ رزق اللہ رب العزت دیتے ہیں اور دے رہے ہیں. چنانچہ سخیوں کی سخاوت بھی بہت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی سخاوت بھی بہت ہے. اللہ ہماری ایکچوئل نیڈ سے بہت زیادہ دے رہے ہیں. جب میں چیزیں آگے کلیئر کروں گا نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں آلریڈی بہت زیادہ مل رہا ہے اور ہم اس کو خود ضائع کر رہے ہیں، ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. اللہ تو بہت دے رہے ہیں، یا اللہ بہت دینا چاہتے ہیں اور ہم اس کو وصول نہیں کر رہے، یا ہمیں وصول کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، میں ایک سمپل اگزامپل دوں گا بات سمجھانے کے لیے تاکہ پھر مضمون کو آگے لے چلوں. آپ چاولوں کی دیگ بانٹ رہے ہیں سپوز، اور لوگ آ رہے ہیں لائن سے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ایک شاپر لے کر آ رہا ہے، کوئی برتن لے کر آ رہا ہے، آپ بھر بھر کے اس میں اس کو چاول دے رہے ہیں، غریب آدمی کھا لے گا. تو ایک شخص نا پھٹا ہوا شاپر لے آتا ہے اور آپ اس کے شاپر میں پورا 1-2 پلیٹ کے بقدر چاول ڈال دیتے اور وہ سارا نیچے سے ویسٹ ہو جاتا ہے. اب بتائیے کیا دینے والے کی غلطی ہے یا لینے والے کی غلطی؟ لینے والے کو چاہیے تھا کہ اپنے برتن کو درست رکھے، دینے والے نے تو بالکل ٹھیک دیا. اب لینے والے کا برتن ہی ٹھیک نہیں تھا تو وہ ویسٹ ہو گیا سارا. تو ہم بیسیکلی اللہ کے بے تحاشا رزق کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا خود روک رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیسے ہے؟ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے تو عجیب سی بات ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم تو صبح شام رزق کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور رزق کے اسباب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا آج کا مضمون بھی یہی ہے کہ رزق میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات اور وجوہات ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان عادات کو ہم چھوڑیں اور وہ جو رزق ہمارا رکا ہوا ہے، بے تحاشا رزق رکا ہوا ہے، وہ آنا شروع ہو جائے. سب سے پہلی اور اہم بات، زکوٰۃ کی ادائیگی درست انداز سے کریں. زکوٰۃ خود ایک بہت طویل چیپٹر ہے، میں یہاں اس کو ڈیٹیل سے تو نہیں بتا سکوں گا، لیکن میری گزارش ہے، رمضان میں عام طور پہ رمضان آتا ہے تو لوگوں نے زکوٰۃ اپنا رکھا ہوتا ہے دن، تو میں نے اس پر پورا تفصیلی لیکچر کیا ہوا ہے زکوٰۃ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، وہ ضرور آپ سنیں. اور یہ مسائل سیکھنے چاہیے، بے شک آپ کسی اور عالم سے، لیکن اس مسئلے کو سیکھیں، یہ ایک بالکل بیسک مسئلہ ہے. اچھا، مسلمانوں میں زکوٰۃ دینی ہے یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے ایک تو یہ نہیں پتا، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے یہ نہیں پتا. تو اس کی وجہ سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کو تیار کیوں؟ ایک سادہ سی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ جی یہ تو میری سیونگ ہے. وہ لوگ سوالات کرتے ہیں نا تو کہ یہ تو میری سیونگ ہے، یہ میں نے کوئی جاب تھوڑی کی ہے،
یا یہ میں کوئی کما تھوڑی رہا ہوں، یا اس سے میں بزنس تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو وہ کیش ہے میرے پاس 4-5 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے جو میں نے سیو کیا تھا کسی زمانے میں. اب یہ ایک سادہ سی بات ہے جس میں وہ الجھا ہوا ہے اور زکوٰۃ کئی سال سے نہیں دے رہا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نیت میں کوئی فطور ہے، لیکن کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ مسئلہ سمجھ لیں. خواتین میں ایک بالکل کامن غلطی ہے موسٹلی، اکثر، کہ جی وہ کہتی ہیں کہ وہ زیور جو پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جو ہم رکھ دیتے ہیں نا سیف میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. بہت کامن مسٹیک. اگر میں مبالغہ کروں کہ شاید 90% خواتین کو یہ غلطی ہے، وہ سوالات پوچھتی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو زیور ہم یوز کر رہی ہیں، پہن رہی ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے، اور جو ہم نے پہنا ہی نہیں کافی عرصے سے، جیسے کوئی والدہ کا کوئی لاکٹ ان کو مل گیا تھا سونے کا، وہ رکھا ہوا ہے، وہ میں نہیں پہنتی. یا کہتی ہم نے اپنی بچی کو نا اپنے زیور میں سے یہ دے دیا، اس کے لیے رکھ دیا. بچی جو ہے ابھی وہ 2.5-3 سال کی ہے، اور اب وہ یعنی بالغ ہوگی جب پھر اس کو دیا جائے گا عملاً. وہ کہتی میں نے اپنے زیورات میں سے نکال دیے، بچی کے لیے رکھ دیے، اور اب میں یہ نہیں پہنتی، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ بند ہو گئی. یہ اس قسم کے معاملات اور مسائل ہیں مسلمانوں میں کہ زکوٰۃ کی نالج نہیں ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اچھا خاصا ویل آف ہے، یعنی اگر دیکھا جائے پاورٹی کے لحاظ سے تو اچھا خاصا ہے، لیکن چونکہ اپنے ایکسپینسز اتنے بڑھا لیے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ لگتی ہے. مجھے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے نا بچوں کی فیس وغیرہ دینی ہے، انگلش میڈیم بہت مہنگے اسکول میں بچے ڈالے ہوئے، 90,000 روپے یا 1 لاکھ کے قریب فیس ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ زکوٰۃ بھی لگتی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کو یعنی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ آپ پہ بالکل زکوٰۃ نہیں لگتی. میں نے کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پھٹے کپڑے ہیں، بھوک ہے، فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے، آپ تو بہت اچھی گاڑی میں پھرتے ہیں، بڑا اچھا مکان ہے آپ کا، آپ کے گھر میں اے سی لگے ہیں، ساری سہولیات ہیں، صرف بچوں کی فیس وہ بھی آپ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یا جو بھی آپ کا ذہن ہے اتنے مہنگے اسکولز میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھ پہ زکوٰۃ لگتی ہے. تو یہ زکوٰۃ کے معاملات ہیں کہ مسلمان زکوٰۃ دینا تو چاہتا ہے، لیکن نہ زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے، نہ اس کی کیلکولیشن کا طریقہ پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ گھر کی کتنی چیزوں پر یا کن کن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. زکوٰۃ بندہ مکمل طور پر روک لے یا جزوی طور پہ روک لے، یعنی اس کا کوئی پارٹ روک لے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہم اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. اچھا اندازہ کیوں لگاتے ہو میں آپ کو بتاؤں. وہ نفس پتہ کیا کہتا ہے، کیلکولیشن کے چکر میں پڑھو گے نا تو بن جائے گی 2 لاکھ روپے، تو اندازے سے نا 25,000 دیتے ہو، وہ کئی سال سے نا اندازے سے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، میں اندازے سے زکوٰۃ دوں. سبحان اللہ. بھئی آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. یہ تو میں تو کہتا ہوں دیکھو زکوٰۃ ہے 2.5%. اب فریکشن جو ہے نا ویلیو بڑی مشکل ہوتی ہے 2.5. اللہ نے عبادات بڑی آسان رکھی ہے، مضمون میں نے کئی دفعہ بتایا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں 5 انگلیاں لگا لی، کہ جو بالکل کبھی نہ مدرسے گیا ہے، نہ اسکول گیا ہے، پہاڑوں میں پیدا ہوا ہے یا جنگلوں میں پیدا ہوا ہے، وہ سمپل گن لے بھی، فجر بھی ہو گئی، ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، 5 نمازیں ایسا. روزے 29 یا 30 تھے، اللہ نے 30 کھانے ہمارے ہاتھوں میں لگا دیے، 15 اس ہاتھ میں، 15 اس ہاتھ. آسانی سے کیلکولیٹ کر لیں، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آرام سے آپ اپنی عبادت. اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. تو زکوٰۃ کو اتنا مشکل کیوں کر دی؟ اللہ کہتے 2% ہے، یا اللہ فرماتے 3% ہے، یہ 40واں حصہ ہوتا ہے 2.5 بنتا ہے. تو یہ فریکشن میں چلا جاتا ہے. تو میں یہیں سے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے مالدار لوگوں کو سمجھایا ہے بھئی اندازے سے 2% نہیں دینی، 2.5 کیلکولیٹ کر کے ایگزیکٹ فریکشن کے حساب سے نکال کے پھر دینی. اس لیے یہ 2.5% ہے. مال آخر جمع کی ہے نا، پائی پائی کا حساب آتا ہے، اس کو فریکشن کی بڑی ایکویشنز آتی ہیں، اسی لیے تو اللہ نے اس کو کہا ہے، اس مشقت میں ڈالا ہے، ورنہ تو اللہ آسانی کرنے والے ہیں. تو یہ مشقت اس کو اس لیے ڈالی کہ پورا کیلکولیٹ. تو پہلی بات یہ کہ اگر زکوٰۃ کو ہم صحیح ادا نہیں کریں گے، رزق کی برکت ختم ہو جائے گی. ایک حدیث ہے، اللہ اکبر،
کہ زکوٰۃ جس دوسرے مال میں شامل ہو جائے اس مال کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس دوسرے مال میں شامل ہو جائے اس مال کو تباہ کر دیتا ہے. اس کی دو ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں، دونوں درست ہیں. ایک تو یہ کہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالنی تھی، ٹائم آ گیا، زکوٰۃ اس نے کیلکولیٹ نہیں کی، یا تو وہ دینا نہیں چاہتا، یا وہی کہ اندازے سے آنکھیں بند کر کے یار چلو تھوڑی سی بھی دے دو ٹھیک ہے، اور تو اس نے زکوٰۃ کا مال روک لیا. اب یہ زکوٰۃ کا مال جو اس کے ایکچوئل مال میں ہے یہ اس کو ڈسٹروائے کر دے، یعنی اس کی برکت ختم ہو جائے گی. اور ایک ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہی ایک آدمی اچھا خاصا امیر ہے، مالدار ہے، یعنی زکوٰۃ کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ ایلیجیبل نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے کہ جی مجھ پہ زکوٰۃ لگتی. اب یہ زکوٰۃ کا مال جب اس کے مال میں آئے گا اس کو تباہ کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو رزق میں بے برکتی کے جو اسباب ہیں اس میں سب سے پہلی چیز زکوٰۃ، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے جب بھی کوئی رابطہ کرتا ہے نا کہ سب کو وظیفہ دے دیں، کوئی دعا بتا دیں، رزق میں بڑا تنگی ہے. آپ لوگ تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا، امریکہ بڑے شوقین ہے، کینیڈا کا ویزا لگے امریکہ. مجھے امریکہ سے لوگوں کے نا رابطے آتے ہیں کہ حضرت بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں والے اپنا مال بیچ کے ادھر بھاگنے کے چکر میں، اور وہاں والے پریشان ہیں. ایک صاحب تو خانقاہ تشریف لاتے رہے کافی عرصہ، اور وہ کہتے ہیں میرا بیٹا لمز یونیورسٹی سے بڑی اچھی ڈگری کر کے MBA کر کے گیا ہے، پھر وہاں جا کے اس نے ہائر ایجوکیشن مزید حاصل کی امریکہ میں، اور اس کے بعد اس نے کچھ چھوٹے موٹے کورسز بھی کر لی ہیں، اور 6 ماہ ہو گئے ہیں وہ فارغ بیٹھا ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہے. اب امریکہ کے اندر لائف بہت ایکسپینسو ہے، وہاں کے رینٹ، وہاں کے ٹیکسز، وہاں کی میڈیکیشن، یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ آپ عام فارمیسی پہ جائیں گے یار پیٹ درد کی دوائی دے دو، سر درد کی دوائی، ایسا نہیں ہوتا وہاں. تو بہت ایکسپینسو ہے وہاں لائف. تو کہنے لگے 6 ماہ ہو گئے میں یہاں سے پیسے بھیج رہا ہوں، اور بیٹا یعنی وہ ڈالروں کا انتظار کر رہے ہیں کب آنے شروع ہوں گے. تو خیر بات ضمناً آ گئی. تو جی کیا بات چل رہی تھی؟ زکوٰۃ کی، کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو اگر جزوی طور پہ روکا جائے یا مکمل روکا جائے تو رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کو بہت اچھی طرح کیلکولیٹ کریں، اس کے مسئلے کو سیکھیں، سمجھیں، اور اپنے جتنے کوشچنز ان کو کلیئر کریں. سوال جب تک نہیں پوچھیں گے نا، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے تو آپ ہی نقصان اٹھائیں، کوئی اور تو نہیں اٹھائے گا. تو انسان کا جو حلال مال ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم، جب وہ مجھے رابطہ کرتا ہے کہ جو وظیفہ دے رزق کے لیے، تو میں یہ 3-4 پوائنٹس تو میں لازمی کہتا ہوں اس کو آپ خود چیک کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے کئی لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوتا ڈیٹیل سے، کوئی نمبر دے دیتا ہے وہ رابطہ کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ایک تو یہ چیک کریں آپ نے زکوٰۃ نکالی کہ نہیں. دوسرا میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی سود جو ہے نا یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ، اللہ نے فرمایا میرے خلاف اعلان جنگ. بھائی جنگ یعنی جنگ 2 فوجوں میں ہوتی ہے، 2 بڑوں میں ہوتی ہے. اللہ خالق ہے پوری کائنات کے، اور ہماری اوقات کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا ایک چھوٹا سا اسپیک ہے، اسپیک آف ڈسٹ بھی شاید کہنا مشکل ہوگا کائنات کے اندر. تو انسان تو پھر اس کے اندر ایشیا میں، پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا فرد ہے. اس کی کیا اوقات ہے اللہ سے جنگ کرے؟ لیکن یہ اللہ نے اپنے ناراضگی اور غصے کا احساس دلوایا کہ سود جو ہے یہ میرے خلاف اعلان جنگ. یہاں اس بات کو سمجھیں. مجھے کئی لوگ سچویشن، جی ایک بیوہ ہے، اس کا تو خاوند فوت ہو گیا ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں، پوری سچویشن بنائیں گے، مطلب چاروں طرف سے راستے بند ہیں. اب جائز ہے اس کے لیے وہ بینک میں پیسے، کچھ اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے، کچھ پیسے وہ بینک میں جمع کرا دے تو وہاں سے اس کو آتا رہے، تو اب تو جائز ہے نا. تو میں نے کہا بالکل جائز نہیں. سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ کوئی حلال انویسٹمنٹ اگر بالفرض واقعتاً ایسا کوئی ہے، کوئی عورت جس کے چاروں محرم دنیا سے چلے گئے، بیٹا بھی نہیں ہے، خاوند بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں، اور اتفاق ہے کہ کوئی اور چچا تایا ماموں بھی بالفرض نہیں ہے، یہ کسی بھی جگہ حلال انویسٹمنٹ کر سکتی ہے. میری جو خالہ تھی
اللہ کے پاس چلی گئیں. وہ میاں بیوی تھے، اولاد نہیں تھی. تو اللہ کی شان وہ گھر میں رہنے والی عورت، یعنی وہ ایسی خاتون تھی جو گھر سے بھی کبھی باہر نہیں نکلی. اب سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خرچہ خود اٹھایا کہ میں کسی کو نہیں کہوں گی. اور میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے. ایک چاولوں کا ڈیلر تھا، وہ بھائی بن گیا. وہ ان کے خاوند کے کسی ریفرنس سے تھا. انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے نا آپ چاولوں کی بوریاں دے دیں. تو اس نے وہ سارا کام وہی کرتا تھا. وہ خود آتا، وہ گھر میں، وہ تو اوپر کی فلور میں ہوتی تھی، وہ نیچے آ کے ایک جگہ پہ نا بوریاں رکھ دیتا. اور یہ صرف ٹیلی فون کرتی اپنے مختلف رشتہ داروں کو بھی کسی کو چاول چاہیے. اب کوئی پوری بوری اٹھا لیتا، کوئی چند کلو اٹھا لیتا. اور بیٹھے بٹھائے گھر میں، نہ کوئی دکان، نہ کوئی کہیں جانا، نہ کہیں آنا. اور جب تک وہ حیات رہی وہ اپنا ٹوٹل ایکسپینس اسی طرح خود اٹھاتی تھی کہ اس میں سے پروفٹ ہو جاتا ان کو. تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا یہ بیوہ جی اس کے لیے تو جائز ہے، الاؤ کر دیں آپ، تو میں کہتا ہوں اس بات کو سمجھو کہ سود اللہ کے خلاف لانے جائیں گے. اس بیوہ کے پاس جو کوئی 1-1.5 لاکھ روپے بھی ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچنا پیچھے. اس پہ رحم کھاؤ، یہ اس کا پیسہ برباد نہ کرو. یہ ایمان ہوتا ہے اور یہ ایمان ہونا چاہیے. تو رزق میں بے برکتی کی دوسری بڑی وجہ سود ہے. سود سنتے ہی ہم سب مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے بینک. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں، ہم نے کہاں سے سود لینا ہے. جناب سودی معاملات صرف بینک سے نہیں ہوتے، بینک سے ہوتے ہیں لیکن بینک کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. بعض کا ایک عام آدمی ہے، اس کو جیسے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ دے دی کہ یار آپ کا کاروبار چل رہا ہے، 1 لاکھ میرا بھی لگا دیں اور بس مجھے کچھ فکس اماؤنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بزنس آپ کو پتا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے اور ڈیلیں آپ نے کرنی ہے. اب اس نے پروفٹ کو فکس کروا لیا کہ بھی آپ مجھے مہینے کا 5,000 10,000 جو بھی اماؤنٹ وہ آپ دیتے رہے. اب اس کو کبھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کم فائدہ ہوتا ہے، کبھی لاس بھی ہوتا ہے. وہ اس بندے کو فکس دے رہا ہے، یہ سود ہے. پروفٹ کی ریشو تو فکس کی جا سکتی ہے کہ بھی آپ کو جو پروفٹ ہوگا اس میں سے 2% میرا ہے یا 1% میرا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پرسنٹیج طے کر. لیکن اماؤنٹ فکس کر لینا یہ وہی بینک والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں تو سود بینکوں کے علاوہ بہت زیادہ ہے. بعض شہر ایسے ہیں کہ وہاں محلوں کے اندر ایک یعنی امیر آدمی ہوتا ہے تو وہ محلے کی سطح پر لوگوں کو لون دے رہا ہوتا ہے اور وہ لون سود کی بیس پہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو ضرورت ہے 50,000 روپے آپ لے لیں اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو آپ مجھے 55,000 واپس کر دیں. یہ براہ راست سود ہے، ڈائریکٹ سود ہے. تو سود سے جو ہے نا رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جوا کھیلنا یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی چونکہ حرام کا مال ہے اس سے بھی انسان کی زندگی کی برکت. میں نے ایک نوجوان کا پورا واقعہ سنایا تھا، اس نے مجھے کال کی تھی جو وہ کہتا تھا یہ کرکٹ جو کھیلا جاتا ہے نا تو کہنا اس کے پیچھے ایپس بنی ہوئی ان پہ جوا لگتا ہے. تو میں نے تفصیلی واقعہ سنایا تھا، یہ لاسٹ ویک اس کے مجھے کال آئی تھی. تو اس نے خود بتایا بڑا اچھا کاروبار تھا اس کا، یہ ٹکٹنگ اور ویزا لگوانے کا اس کا کام تھا. تو اس نے کہا کہ میں ایک دوست سے ملنے گیا. بعض دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. تو کہنے دوست سے ملنے گیا، وہ موبائل پہ کچھ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگے یہ میں یعنی کھیل رہا ہوں. اس نے کہا کیا کھیل رہے؟ انہوں نے کہا میچ لگا ہوا ہے اور ہر اوور کی ہر بال پر آگے سے بیٹس آ رہی ہیں، اس میں یس نو کرنے اور اماؤنٹ لگانی ہے. تو کہنے لگے پہلے میں نے توجہ نہ کی، پھر وہ اگلے دن میرے گھر آ گیا، بڑی تفصیل سے مجھے سمجھایا. تو میرے دل میں لالچ میں خود کہتا ہے میرے دل میں لالچ آیا. تو وہ کافی لمبی سٹوری تھی، خلاصہ اس کا یہ ہے. اس نے کہا انجام یہ ہوا کہ 18 لاکھ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں تھے جو میری سیونگ تھی. میں سوچتا تھا پلاٹ لے لوں گا، گھر بناؤں گا، شادی کروں گا. کہنے لگے اس وقت وہ 18 لاکھ بھی چلا گیا اور 1,30,00,000 روپے میں نے لوگوں کا لے کے انویسٹ کر دیا، وہ بھی اڑ گیا سارا. میں نے پھر اس سے میرا سوال کیا تھا، میں نے کہا سارا اسی جوئے میں اڑایا یا کوئی ہوتا کہیں اور کام بھی کچھ کیے؟ کہتا نہیں، سارا اسی ایپ کے اندر جو کرکٹ پر جوا لگنے کی ایپ تھی، میں نے 1,30,00,000 لوگوں کا اور 18 لاکھ اپنا ذاتی برباد کر چکا ہوں. پھر اس نے کہا میں نے آپ کو فون آج اس لیے کیا ہے
بڑا پشیمان تھا، بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا، لیکن آج میں نے 2.5 لاکھ پھر ہارا ہے، میں نے آپ کو فون ملا ہے۔ تو اب وہ کہتا تھا میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں دبئی، اس کی وہ کہتا تھا میری پرسوں کی فلائٹ ہے، تو میں چونکہ اب مجھے کسی نے بھی اگر پولیس کے حوالے کر دی، لوگ تلاش کر رہے ہیں مجھے، تو اگر مجھے جیل ہو گئی نا تو میں کسی کے پیسے بھی نہیں دے رہا۔ اچھا وہ کہتا تھا کہ میں واقعتاً لوگوں کے پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں، کروں کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہی، کیسے کروں یہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے مجھے دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ اب تم نہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو کہتا میں فی الحال دبئی چلا جاتا ہوں، تو کچھ کروں گا وہاں جا کے، سوچوں گا کیا کرنا ہے، تو میں نے لوگوں کا دینا ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا تھا ایک دفعہ کسی طرح میرے سے یہ پیسہ میں لوگوں کا دے دوں، پھر سے اللہ مجھے صفر کر دے، چاہے پھر اللہ میری جان لے لے، میں تیار ہوں، میں لوگوں کا ایک دفعہ دے دوں۔ جو خطرناک بات اس نے کہی نا، اللہ کہتا میں نے لوگوں کو ایسی ایسی قسمیں کھا کے ان سے پیسہ نکلوایا۔ وہ کہتا ہے یہ مجھے نا راتوں کو نیند نہیں آتی، کہتا ہے میں نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، قرآن کی، ایمان کی، کہنے لگے آپ سوچ نہیں سکتے میں نے کون کون سی قسمیں اٹھائی۔ پھر کہتا ہے میں اس نوجوان کا سوچتا ہوں کیا حال ہوگا جس کے باپ کو فوت ہوئے 3 دن ہوئے تھے، اور میں نے اس کو کہا تیرا ویزا آ گیا، آج ابھی اسی وقت مجھے اماؤنٹ بھیج ورنہ تیری پوری فائل ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے میں اب سوچتا ہوں پتہ نہیں اس غریب نے کیسے ارینج کیا ہوگا، کہاں سے لیا ہوگا، 3 دن ہوئے تھے اس کے باپ کو مرے ہوئے، میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ بس میں بہت ہی عجیب انسان ہوں، میری جو حالت ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میں راتوں کو نہیں سوتا، میرے گھر والے پریشان ہیں۔ تو سود جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک عام ٹرم یوز کرتا ہوں، سود بھی ہو سکتا ہے، کل کو بٹ کوائن بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں ہیں، پرائز بانڈ ہو سکتے ہیں۔ حرام کا پیسہ، اس پہ میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں ایزی منی۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ دنیا میں ایزی منی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر کوئی آپ کو ایزی منی کا جھانسا دیتا ہے تو یا تو وہ سود بھی آپ کو دے رہا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کے پیسے لے کے غائب ہو جائے گا۔ تو ہمارے ادارے کا ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن بھی تھا، درس نظامی کا طالب علم، تو وہ پھر خیر وہ چلا گیا تھا چھوڑ کے بیچ میں، لیکن مجھے پھر بعد میں اس کی بیوی کا فون آیا کئی سال کے بعد، اس نے کہا کہ جی وہ اس نے جو ہے کچھ اس طرح ایک کوئی پہلے ابو ظہبی کی کوئی کمپنی تھی، اس میں انویسٹمنٹ کی لوگوں کا پیسہ لے کے، تو وہ 15 دن بعد غائب ہو گئی۔ پھر کوئی دبئی کی کمپنی آئی، اس میں اس نے پھر کوئی لیے، تو ان کے اوپر بھی کوئی 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں کا پیسہ تھا۔ تو میں نے کہا اس بچے کو ایک دفعہ مار کھا کے سمجھ نہیں آئی، کہنے کی سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن اب جو اتنا قرضہ چڑھ گیا، اس نے کہا میں اتاروں پھر ایزی منی کے ذریعے، جلدی سے کسی کہیں سے آ جائے اکٹھا سارا میں اتار دوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیر از نو ایزی منی ان دا ورلڈ، یا تو اگلا آپ کو سود کھلائے گا یا آپ کو دھوکہ دے گا۔ ایکچوئل بزنس جو حلال کا ہوتا ہے نا، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رات سوئے ہوئے تھے صبح آپ کروڑ پتی ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حلال کاروبار میں آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اوپر جاتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو رزق میں بے برکتی کے اسباب میں عرض کر رہا تھا، تو پہلا سبب میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کو بہت دھیان سے ٹھیک ٹھیک پورا پورا ادا کریں، زکوٰۃ میں گڑبڑ نہ کریں۔ زکوٰۃ اگر روک لی، یہ باقی مال آپ کا جلا دے گا، ختم کر دے گا، اس لیے اس کو فوراً، یہ اللہ کی امانت حکم ہے، اس کو فوراً نکالیں اور مستحق تک پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اپنے حلال مال میں سود کو شامل نہ کریں، جوئے کے مال کو شامل نہ کریں، جو ایزی منی کے نام پر مختلف آج کل کمپنیاں نئی نئی کھلی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ، کوئی کہتا ہے جی وہ ایک کمپنی ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے $100 بس دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ایسے چھوٹا موٹا کو کام کرنا ہے، پھر لوگوں کو لے کے آنا ہے، جتنے لوگ آتے رہیں گے آپ کا کمیشن بنتا جائے۔ اس طرح کے ڈرامے پتہ نہیں کتنے طرز کے ہیں، کتنوں کے میں جوابات دے چکا ہوں۔ تو یہ سود کی شکلیں ہیں، جوئے کی شکلیں ہیں، صرف وہ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں مائنڈ کو ڈاج کرنے کے لیے۔ پیچھے کوئی بزنس نہیں ہو رہا تھا، کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی اس کمپنی کی، تو وہ آپ کے پیسے پر پیسے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار میں تو ایسے جوا نہیں کھیل رہا، نہ میں سود کھا رہا ہوں، یہ تو باقاعدہ بزنس ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، تو خاموش، جی کمپنی کو کام کرتی ہوگی۔ میں نے کہا کمپنی یہی کام کرتی ہے، آپ جیسے الو گٹھے کرتی ہے۔ اچھا جی، تیسری چیز جو رزق میں بے برکتی کا سبب ہے وہ ہے نظر کا لگ جانا۔
کہ آپ کا رزق کاروبار بہت اچھا تھا، گھر بڑا اچھا تھا، گاڑی بڑی اچھی تھی، پیسے کی ریل بیل تھی، سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، ایک دم ڈکلائن آ گیا تو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کیوں لگتی ہے؟ نظر ہم خود لگاتے ہیں۔ کیوں؟ تصویر کھینچی، دیکھو جی دیکھو یہ کتنا پیارا بچہ ہوا ہے، میرا بچہ کتنا کیوٹ ہے، فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں جی، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا ہوا جی، انسٹا پہ ڈال رہے ہیں فلاں۔ اب کئی ایسی عورتیں ان کی اولاد ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے وہ دیکھ کر کیا سوچتی ہوں گی کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، اس کو کیسے مل گیا؟ کیا فیلنگ ہوتی ہوگی اس کی؟ کئی ایسے آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں گے، وہ آپ کے اسٹیٹس دیکھتے ہوں گے اور آگ لگ جاتی ہوگی کہ خود تو کالا بھوت ہے اور بچہ کتنا چٹا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا اس کا؟ ہوتا ہے نا بھائی، جیلسی تو جیلسی ہے نا، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو نظر ہم خود لگاتے ہیں دکھاوے کے ذریعے، نمائش کے ذریعے۔ اور شادی بیاہ میں تو بس میں اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، شادی بیاہ میں تو اتنی اوقات بھی نہیں ہوتی جتنا دکھا رہے ہوتے یعنی ادھار پکڑ پکڑ کے، کرائے کی گاڑیاں لا لا کے، کرائے کے کپڑے لا لا کے دکھاتے جی ہم تو بڑے کروڑ پتی ہیں، تو اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ مجھے یعنی یہ تو کوئی عجیب بات نہیں کر رہا، نارمل سی بات ہے۔ مجھے کسی نے بتایا، ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ان کی 3-4 بیٹی ہیں، پہلی بیٹی کی شادی کی اور اب کئی سال ہو گئے ابھی تک اس کا قرضہ اتار رہے۔ کتنا قرضہ اٹھایا ہوگا کہ انہوں نے کہا اب اتنے سال ہو گئے، وہ مقروض ہے، ابھی دوسری بچی کی شادی کرنی ہے، تیسری کی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا نا اتنی اوقات بھی نہیں ہوتی جتنا لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس سے ایک تو مقروض ہو گئے، دوسرا نظر لگ گئی، تو اب اسے کہتے ہیں نا پٹھا ہی بیٹھ گیا، بس کام خراب ہو گیا۔ تو رزق میں بے برکتی اور کمی کے جو اسباب ہیں اس میں تیسرا سبب نظر کا لگ جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، اس کو انجوائے کریں، شو آف نہ کریں۔ اب لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں میرے پاس یہ چیز؟ تو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی، میں کہتا ہوں نوجوان کو طاقت دی ہے، اچھی باڈی دی ہے، وہ اس کو جب اس طرح شو آف کرتا ہے اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے، ایک دم بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، آپ کو پتا ہے ان کا جسم بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ، ہوتا ہے نا ایسے بعض لوگوں کی باڈی، تو وہ کہیں غسل کرنے لگے، انہوں نے اوپر کا کرتا اتارا تو دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا واہ اتنا خوبصورت جسم، بس اتنا کہا وہ وہیں گر کے تڑپنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں اس کو نظر لگی ہوئی، تو آپ نے پھر خیر نظر اتارنے کا طریقہ بھی بتایا، لیکن مطلب یہ کہ اس طرح نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی بھی، کسی کو اچھا حافظہ دیا ہے، کوئی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، کسی کو اچھا اللہ نے ٹیلنٹ دے دیا ہے، کسی کے ہاتھ میں اچھا ہنر ہے، کسی کو خوبصورت اولاد مل گئی ہے، کسی کو مال مل گیا ہے، کسی کو اچھی گاڑی مل گئی ہے، نعمتیں تو اللہ دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ اچھا۔ ایک اور نقصان بھی شروع ہو گیا، یہ فیکٹ ہے، ایک گھر میں ڈکیتی پڑی تو وہ چوروں نے سارا مال وغیرہ سب تسلی سے نا بڑے صفائی وغیرہ کی، بعد میں خیر وہ گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، آ گئے، انہوں نے پولیس رپورٹ کی، بارہ پکڑ لیا ان کو، تو انویسٹیگیشن انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا کہ ان کا گھر خالی ہے اور کھلی پڑی؟ کہنے لگے جی ہم ان کے فیس بک فرینڈ ہیں، تو انہوں نے کٹھے نا اپنی گروپ فوٹو دبئی سے ہمیں یعنی اسٹیٹس پہ لگائی کہ ہم سارے دبئی ہیں، ہم نے کہا بس آج موقع اچھا ہے۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں اسٹیٹس لگانے کے، تو لہٰذا احتیاط کریں، نظر بھی لگتی ہے اور چور چکے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس سے خطرناک بات بتاؤں، اور یہ بھی فیکٹ ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، کسی کو اللہ نے خوبصورت بیوی دے دی ہے، وہ پردہ بھی نہیں کرواتا اور جناب بیوی کے ساتھ فوٹو میں کھنچوا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی نا پھر اس قسم کے جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارے ایک شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، وفات پا چکے ہیں، بڑی سادہ باتیں، بڑی اچھی باتیں نصیحت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بیوی کو چھپا کے رکھو، کسی اور کو پسند آ گئی نا تو مسئلہ بن جائے گا۔ یہ اس طرح وہ مطلب بڑی پیاری اور سادہ بات کرتے ہیں۔ کہتے تھے تم مارکیٹ سے گوشت لے کے آتے ہو تو ہاتھ میں لے کے آتے ہو، تم اس کو شاپر میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہو احتیاط سے کہ رستے میں کتے بھی ہوتے ہیں وہ پڑ نہ جائے۔ انہوں نے کہا جو اتنا بڑا گوشت ساتھ لے کے چل رہے ہو اس کو نہیں تم کپڑا ڈال سکتے ہیں؟ اس کو بھی کوئی انسانی کتا پڑ گیا تو پھر تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو رزق کے
اندر جو بے برکتی ہے اس کے اسباب میں پہلا زکوٰۃ بہت دھیان سے احتیاط سے مسائل سیکھنے کے بعد ادا کریں، حلال مال میں سود کو شامل ہونے سے بچائیں، جوا اور اس قسم کے جو ایزی منی حرام کام ہیں ان سے بچیں۔ اسی ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، کمیٹی ڈالنا ایک بڑا نارمل سا ایک پرانا ایک انداز ہے، لوگ سیونگ کے لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے خرچ ہو جائیں گے تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ مل کر کمیٹی ڈال لیتے، بالکل ٹھیک ہے، حلال ہے، جائز ہے، ایکچوئل اماؤنٹ کی کمیٹی وہ جس نے جتنا حصہ ڈالا وہ نکلا ہے، بالکل ٹھیک۔ اب کمیٹی کے اندر بھی نا حرام شامل کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں بولی والی کمیٹی۔ بولی والی کمیٹی کا مطلب ہے کہ 10 پارٹیسپینٹس ہیں، انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، ایک اماؤنٹ بن گئی۔ اب ہمیشہ جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے پہلے مجھے دے دو، یہی مسئلہ ہوتا ہے عام کمیٹی میں بھی کہ پہلے مجھے دے دو پھر میں تھوڑی تھوڑی قسط دیتا رہوں گا آرام سے، میری ابھی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب اس کے لیے انہوں نے طریقہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں آپ سب بولی لگائیں، اپنی اپنی بڈ کریں کہ بھی کمیٹی نکلنی تھی سپوز 1,00,000 روپے، 10,000 سب نے ڈالا، 1,00,000 کی کمیٹی نکلنی تھی، تو اب وہ کہتے ہیں جس کو پہلے چاہیے نا تو اس کو پھر جو ہے نا یعنی 1,00,000 نہیں ملے گا، اس کو 90,000 ملے گا، 10,000 ہمارا یعنی جو کمیٹی ڈال رہا ہے جو آرگنائزر ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا اس پہ کہتے ہیں ٹھیک، پھر وہ آگے بھی چل جاتا، ایک کہتا ہے یار 90 نہیں، آپ مجھے 80,000 دے دیں، پہلے مجھے دے دیں، یعنی اس طرح اس پر۔ تو اس میں بھی حرام شامل کیا، حرام کسی بھی چیز میں شامل ہو سکتا ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے نظر کا لگنا، اس کے لیے اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، نعمتوں کو خود انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں کو نہ دکھائیں۔ چوتھا پوائنٹ بھی ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول واضح کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اب اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں ضرور پہ ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں۔ ایک بندے کو رزق ملا ہے، اس پہ کہتا ہے یا اللہ آپ کا شکر۔ اچھا بتاؤں، ویسے رزق کے معاملے میں کی پوائنٹ بھی یہی ہے، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں یا آپ کے پاس چند 100 روپے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھئی فگر میں تو اتنا فرق ہے، ایک طرف کروڑ ایک طرف چند 100 روپے، یقین کر لیں میری بات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس اماؤنٹ کی فگر کیا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے نا، آپ کے دل میں شکر ہے، یقین جانیے کہ وہ اماؤنٹ آپ کے لیے انف ہوگی۔ کروڑوں روپے لے کر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے، روتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، شکوے ہی شکوے، کروڑوں روپے والے شکوے ہی شکوے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ وہ کروڑوں آتے ہیں تو خرچے بھی لاکھوں میں جاتے ہیں اور پھر وہ کروڑوں کے مقروض ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسا بندہ جو چند ہزار کما رہا ہوتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اتنی برکت ہے، ختم ہی نہیں ہوتے پیسے، سارے کام بھی ہو جاتے ہیں گھر کے اور میرے پاس پیسے پھر بچ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ شکر ادا کرنا، ناشکرا بندہ اور ناشکری بندی یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکری عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب اس میں سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نا، جن کا وہ واقعہ تھا اور وہ زمزم نکلا تھا، پھر وہیں پر اما ہاجرہ اور انہوں نے قیام کیا، بیت اللہ وہاں پہ تھا اور 2 قبیلے آ کے آباد ہو گئے تھے۔ تو یہ جو حضرت اسماعیل ہیں جب یہ جوان ہوئے تو ایک قبیلے کی جو ایک ان کی بیٹی تھی، اس سے ان کا نکاح ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑی مدت کے بعد تشریف لائے، ان کے گھر گئے، پتہ کیا اسماعیل کا گھر کہاں ہے، گھر گئے تو وہ گھر میں نہیں تھے، گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو وہ ان کی بیوی تھی۔ تو پوچھا ویسے ہی کہ کیا حال ہے، کیسے گزارا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا بڑی تنگی ہے، بڑی مشکل ہے، بس کبھی کچھ کھانے کو ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، بڑا ہی شکوے شروع کر دی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سنی نا اس عورت کی، تو کہنا اچھا میں چلتا ہوں، اب اسماعیل تو نہیں آیا، بس میرا ایک پیغام دے دینا، میں وہ دے دیا۔ ان کا تو اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ یہ کوڈ ورڈ تھا جو اس عورت کو نہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ کہہ کے چلے گئے۔ تو جب اسماعیل آئے تو علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس شکل و صورت کے آئے تھے، کہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے پیغام تھا، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل۔ انہوں نے کہا بس میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا طلاق کیوں دے رہے؟ انہوں نے کہا وہ نبی ہے اور اللہ کے نبی جو ہے نا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے،
تو یہ عام میسیج نہیں ہے، یقیناً کوئی ایسی بات ہے اندر کی. وہ ناشکری عورت تھی، اس کو فارغ کر دیا. کچھ عرصے بعد پھر دوسرے قبیلے کی ایک خاتون سے ان کا نکاح ہوا، بڑی صابریل تھی، شکر کرنے والی تھی. پھر کسی موقع پہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ گئے، دوبارہ یہی سینیریو تھا، اتفاق ہے اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. تو پوچھا بیٹا کیسے گزارا؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. حالانکہ وہی حالات تھے گھر کے، لیکن کہا اللہ کا اتنا شکر ہے، ہم دونوں میاں بیوی میں پیار محبت ہے، جو ملتا ہے اللہ کا شکر کے کھا لیتے، بہترین گزارا ہو رہا ہے، بڑی نعمتیں اللہ کی. تو کہنا وہ آئیں گے نا، ان کو پیغام دینا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھیں. تو یقین جانیے کہ یہ وہ لڑی تھی، یہ وہ شجر نسب تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر بعد میں آ کر دنیا میں تشریف لانا تھا، کیونکہ ظاہری سبب تو ماں باپ ہی بنتے ہیں نا دنیا میں آنے کے. تو اس لڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری عورت کو اس شجرے سے نکال دیا کہ جو ناشکری کرنے والی تھی. تو ناشکرہ بندہ اور ناشکری بندی یہ صرف اللہ کے یہاں ناپسندیدہ نہیں، انسانوں کے یہاں بھی ناپسندیدہ. بھائی میں نے کئی دفعہ مثال دی، آپ کا ہی ملازم ہو، آپ نے اس کو گھر میں سرونٹ کوارٹر میں جگہ بھی دی ہو، بجلی بھی آپ دے رہے ہو، پانی کھانا سب آپ دے رہے ہو، اس کے بچوں کے کپڑے، بیوی کے کپڑے، اس کے بچوں کی اسکولنگ آپ کر رہے ہو، تنخواہ اس کے علاوہ دیتے ہو، ویسے بھی خیال کرتے ہو. پھر آپ کے کان میں اچانک بات پڑے کہ وہ گیٹ کے باہر کھڑا ساتھ والے ملازم سے کہہ رہا ہے کہ میرے مال خان بڑے ہی ظالم ہیں، میرا خیال نہیں رکھتے، میری تو پوری نہیں پڑتی. تو آپ سوچئے نا کہ آپ کو کتنا غصہ آئے گا. آپ کہیں گے میں اس کو ابھی بھی دھکے دے کے یہاں سے نکال دوں کہ میں اتنا کچھ اس کے لیے کر رہا ہوں اور یہ کسی چیز کو اون ہی نہیں کر رہا. تو ناشکرہ بندہ کسی کمپنی میں ہو، کمپنی بھر نکال دیتے ہیں، گھر میں ملازم ہو تو وہ نکال دیتے ہیں، رشتہ دار ہو تو وہ اس سے تنگ آ کے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اور اللہ بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے نا، کہ نعمتیں کھائی بھی چلے جا رہے ہو اور پھر کہتے ہو جی کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا، پھر میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے. ایک اللہ کے ولی نے عجیب نقطہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہماری زبان نا نرم ہے، بالکل نرم، اس میں ہڈی نہیں ہوتی، زبان بالکل سافٹ ہوتی ہے، اور جو دانت ہے نا یہ ایسے پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں. تو اصول کیا ہے کہ جو چیز زیادہ استعمال ہو اور وہ نرم بھی ہو تو وہ گھس جاتی، ختم ہو جاتی، اور جو چیز ہارڈ ہو، سخت ہو، اس کو گھسنے میں ٹائم لگتا ہے. تو انہوں نے عجیب اس سے نقطہ نکالا. انہوں نے کہا منہ میں دانت بھی ہوتے ہیں، منہ میں زبان بھی ہوتی ہے. اللہ کی نعمتیں کھا کر بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور دانت گھس گھس کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کثرت سے اتنا شکر نہیں کرتا کہ اس کی زبان گھس کے ختم ہو جائے. زبان سلامت رہتی ہے، دانت نعمتیں کھا کر ختم ہو جاتے. بوڑھے بندے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، زبان تو ہوتی. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی میں ویسے ایک تھوڑا سا ریئلائزیشن کے لیے کہتا ہوں کہ کبھی احساس ہونا کہ یار نعمتیں کم ہو گئی میرے پاس یار، تو تھوڑا پچھلا اپنا احتساب کریں کہ آپ نے اب تک کتنا کھایا پیا. بچپن سے لے کے اب تک میں نے اور آپ نے کتنا کھایا ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رف کیلکولیشن نکالیں جو بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک موٹا حساب کریں گے نا کوئی فگر سامنے آئے گی. مثلا بچپن سے اب تک آپ نے آٹا کتنا کھایا ہے، تھوڑا سا حساب لگائیں اس کا. مثلا ایک بندہ ایک ٹائم میں سپوز 2 روٹیاں کھاتا ہے، اور اگر وہ ایک آئیڈیا کرے کہ یار ایک وقت میں 2 روٹی، پھر سیکنڈ ٹائم، پھر تھرڈ ٹائم، یا بعض لوگ 2 وقت کھاتے ہیں، تو ایک موٹا موٹا اندازہ کر لے کہ میں ½ کلو آٹا ایک دن میں کھا لیتا ہوں. تو سال سے اس کو ضرب دے، پھر اپنی جو زندگی ہے جب سے بچپن سے اس نے آٹا کھانا شروع تب سے اس کو ملٹیپلائی، صرف آٹے کی بات ہو رہی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ منوں کے حساب سے آٹا بن جائے گا، ٹرک کے ٹرک بن جائیں گے. صرف آٹا میں نے اور آپ نے ٹرکوں کے حساب سے کھایا ہوا ہے. چاول کا حساب نکالیں کہ بھی آپ جتنا بھی کھاتے ہیں ہفتے میں 1 بار 2 بار، کلو کا حساب نکالیں، بوری کا حساب بنائیں، اور ٹرکوں کے حساب سے بن جائے گا چاول. پھر دالوں کا نکالیں، پھر گوشت کا نکالیں، کتنے جانور ہڑپ کر چکے ہیں اب تک. عید کے علاوہ، عید پہ تو ہوتا ہی پھر وہ کام ہے، عید کے علاوہ سارا سال مرغی کا حساب کر لیں. آپ جب تھوڑا سا کیلکولیشن اپنا نکالیں گے نا، آپ کو پتہ لگے او ہو یہ تو اتنے انسانوں کا رزق میں اکیلا ہی کھا گیا ہوں.
اور اب میں پریشان ہوں کہ آئندہ کیسے ملے گا. یعنی جس رب نے ٹرکوں کے حساب سے آپ کو رزق کھلایا اور منوں کے حساب سے، یعنی نعمتیں، پھل، ابھی پھل الگ ہیں، ڈرائی فروٹ الگ ہے. آپ دیکھیں نا، وہ سگریٹ پینے والے تو اپنا حساب کرتے ہیں یار مہینے کی اتنی ڈبیاں لگ گئی. یہ تو غلط ہے، خیر نہیں پینی چاہیے، نقصان ہے، اپنا بھی نقصان تو دوسرے کا بھی. وہ منہ پہ مارتے دعا تو بھی پی، تو وہ اگلا تو کھانس نہیں. مجھے تو ویسے ہی مسئلہ ہے تو میں تو کھانسی شروع ہو جاتی. تو یعنی وہ حساب رکھتے ہیں کہ یار مہینے کی اتنی ڈبی لگ جاتی ہے تو بڑی مہنگائی ہوگی جی. میں پہلے نہ 10 ڈبیاں آرام سے اڑا دیتا تھا، مجھے نہیں پتا کتنی، ویسے بتا رہا ہوں اب نہ 8 ڈبیاں مشکل سے میں پیتا ہوں. تو وہ اپنے رزق کا بڑا حساب کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ضمناً بات آ گئی، ارادہ تو نہیں تھا. وہ ایک کسی نے پرلطف بات بنائی ہے، مجھے نہیں پتا حقیقت ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا ایک کانفرنس ہو رہی تھی اسموکنگ کے اگینسٹ کے بھی، سگریٹ نوشی کے نقصانات ہیں. تو اس پہ کانفرنس ہو رہی، جو چیف گیسٹ تھے ان کی تقریر آخر میں تھی. تو جب وہ بالکل لاسٹ میں آئے، سیشن کلوز ہو رہا تھا، انہوں نے فائنل اپنی تقریر کی. تو انہوں نے کہا سگریٹ پینے کے 3 بڑے فائدے ہیں. اب لوگ حیران کہ کانفرنس تو اسموکنگ کے اگینسٹ ہے. انہوں نے کہا پہلا فائدہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے والے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی. اور تیسرا فائدہ ہے کہ سگریٹ پینے والے کو اپنے بینک بیلنس کا کبھی فکر نہیں ہوتا. پھر انہوں نے اس کی تشریح کی. انہوں نے کہا بوڑھا اس لیے ہوتا کہ جوانی میں مر جاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے جوانی میں پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور کہنے کا دوسرا نقصان یہ کہ گھر میں چوری اس لیے نہیں ہوتی کہ ساری رات کھانستا رہتا ہے. تو وہ چور آ بھی جائے تو کہتا ہے کوئی جاگ رہا ہے ابھی، تو وہ بھاگ جاتا ہے. تیسرا انہوں نے کہا بینک بیلنس کی فکر اس لیے ہوتی کہ بینک بیلنس بچتا ہی نہیں ہے، مہینے کا ایک بڑا بجٹ تو سگریٹوں میں ہی اڑا دیتا ہے. تو یہ ضمناً بات آ گئی. بہرحال اپنا رزق جو اللہ نے لکھا ہے اچھا رزق بنائیں، غلط چیز کو رزق نہ بنائیں. شراب حرام ہے، خنزیر اور مردار گوشت حرام ہے، اس کو اپنا رزق نہ بنائیں. یہ ٹکا ٹک لاہوری بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ٹکا ٹک بیسیکلی جانور کے نا یہ کپورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا وہ یورین ہوتا ہے، اور وہ یورین اس میں سے نکلتا نہیں، بہت باریک اس میں نا وینز ہوتی. تو اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ چونکہ یہ پاک نہیں ہوتے، باقی پارٹس جو ہیں وہ واش کرتے ہیں تو پاک یہ نہیں ہوتے، اس لیے اس کے بارے میں ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے. تو بڑے شوق سے لاہوری ہیں وہ ٹکا ٹک کے نام سے ایک ڈش ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں. تو یہ نہیں کھانا چاہیے. ایک حلال جانور میں یاد رکھیں 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اچھا جی، یہ مضمون تو اللہ کے فضل سے دوبارہ چلے گا. خیال تو تھا کہ آج مکمل ہوگا، لیکن ابھی کچھ پوائنٹس رہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رزق میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے، اس کے کچھ اسباب آج ہم نے عرض کیے ہیں. بقیہ جو رہ گئے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے سیشن میں عرض کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو توجہ سے سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.